الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اس رحمت کرم اور فضیلت والے دن ہم سب کی حاضری اپنی جناب میں قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک ہمیں اپنی چوکھٹ پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں دنیا بھر کے جو مسیحی لوگ ہیں، عیسائیت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی یاد مناتے ہیں، ان کا دن مناتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے چونکہ یہ جمعۃ المبارک کا آج اجتماع ہے تو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے ہاں جو اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ذکر خیر کیا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور حضور کریم علیہ السلام اور ان کے درمیان کوئی اور نبی دنیا کے اندر مبعوث نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل میں آخری نبی جو دنیا کے اندر آئے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور قرآن حکیم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام 33 مرتبہ ذکر کیا، یعنی لفظ عیسیٰ یہ جو نام ہے جسے انگلش میں جیزس کہتے ہیں، یسوع بھی کہتے ہیں، یہ اپنی زبان کے اندر اور دیگر زبانوں کے اندر مسیح کا لفظ بھی آیا ہے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم کے اندر بائی نیم 33 مرتبہ ہے۔ آپ بیٹے ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے دور کی اس وقت جہان کی تمام خواتین پر فضیلت عطا فرمائی، اور ایک بلند و بالا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ اللہ نے آپ کو عطا کیا، اور یہ وہ واحد خاتون ہیں جن کے نام پر قرآن حکیم کی سورت ہے، سورہ مریم۔ سورہ مریم میں بھی ان کا ذکر ہے اور مختلف اور مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ مریم کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ مریم جو ہے یہ بیسیکلی سریانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہیں
عابدہ، عبادت کرنے والی، خادمہ، خدمت کرنے والی۔ چونکہ جب یہ پیدا ہوئی تھی تو ان کی والدہ نے منت مانی تھی، اولاد بڑی دیر سے جا کے ملی، پہلے اولاد تھی نہیں، اللہ کے بارگاہ میں دعا کی، رب نے اولاد کی نعمت عطا کی۔ تو ابھی ماں کے پیٹ میں تھی تو والدہ نے یہ منت مانی کہ اللہ مجھے جو اولاد عطا کرے گا میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ اللہ مجھے بیٹا دے، میں اسے ان زمانے کے اندر بیت المقدس کی خدمت کے لیے صرف لڑکوں کو، مردوں کو قبول کیا جاتا، خواتین کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول نہیں کیا جاتا۔ تو آپ کے والد گرامی انہوں نے کہا اپنی وائف سے، انہوں نے کہا کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو پھر کیا کریں گے؟ کہا میں نے منت مانی ہے، بیٹی ہو بیٹا ہو، اللہ جو بھی مجھے اولاد عطا کرے گا میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں۔ اللہ۔ تو جب آپ پیدا ہوئی تو ان کا نام مریم رکھا گیا، عبادت کرنے والی، خدمت کرنے والی، چونکہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، ان کا 30 مرتبہ ذکر آیا قرآن میں، ان کا نام اللہ رب العزت نے منشن کیا۔ آپ اندازہ فرمائیں اللہ نے اس عزت و عظمت والی ماں کو کیا مقام اور مرتبہ اور رتبہ عطا فرمایا۔ یعنی بیٹے کا ذکر 33 مرتبہ، آپ کا ذکر 30 مرتبہ۔ اور پھر ایک اور مزے کی بات یہ ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ جہاں بھی کلام حکیم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر فرماتا ہے، ساتھ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے۔ اللہ، قرآن حکیم نے، اور یہ واحد خاتون ہے، حالانکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 مرتبہ ہے قرآن حکیم کے اندر۔ وہ بھی ڈائریکٹ خطاب نہیں ہے، یہ بھی ایک قرآن کا اسلوب اور طریق دیکھیں اللہ رب العزت کا، کہ جہاں انبیاء سے اللہ خطاب فرماتا ہے براہ راست، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا داؤد، یا زکریا، لیکن کہیں بھی نبی پاک علیہ السلام کو براہ راست نام لے کر اللہ رب العزت نے خطاب نہیں فرمایا، بلکہ حضور کے القاب ذکر فرمائے، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹنے والے، یاسین، طٰہٰ۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو جب خطاب فرمایا اس کا انداز ہی کچھ اور۔ اور پھر یہ جو یا ایھا المزمل، مدثر اور یہ جتنے ہیں، یہ کبھی آپ ان پر علماء سے سنیں اور غور فرمائیں تو جس انداز میں، یعنی اگر حضور کسی وقت چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں تو رب اسی انداز میں خطاب فرماتا ہے، مخاطب کرتا ہے۔ اگر حضور نے ویسے چادر اوڑھی ہوئی ہے، اللہ اسی انداز میں محبوب سے کلام فرماتا ہے۔ یعنی جس انداز میں اپنے محبوب کو بیٹھے ہوئے رب کریم نے دیکھا، اسی شان کے ساتھ میرے آقا کریم علیہ السلام کو مخاطب فرمایا۔ یعنی یہ اللہ کریم کے ساتھ کیسا یہ محبت کا تعلق ہے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر تقریباً 33 مرتبہ، 33 مرتبہ۔ اللہ، تو یہ دونوں ماں اور بیٹے جو ہیں ان کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو حضرات، آپ کا جو نام مبارک ہے، یہ آپ کی والدہ کا تعلق یہ بیت المقدس کے قریب ہی تھوڑے فاصلے پر ایک جھیل تھی، اور اس کے کنارے اس کے قریب ایک گاؤں ناصرہ تھا، تو وہاں سے آپ کا تعلق تھا۔ اور جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد آپ تشریف لائیں، اور ولادت کے جب آثار ظاہر ہوئے، اس پر ہم نے گزشتہ سال تفصیل کے ساتھ سورہ مریم کی آیات پر کلام کیا تھا۔ میں اختصار کے ساتھ آج جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو جب، اور آج کل اس جگہ کو بیت اللحم کہتے ہیں،
بیت اللحم یہ بیت المقدس سے کوئی 1 گھنٹے کے فاصلے پر جگہ ہے. میں وہاں ایک مرتبہ حاضر ہوا اور وہ مقام محفوظ ہے، اور انہوں نے آج اس کے اوپر ایک بہت بڑا تاریخی گرجا چرچ موجود ہے، اور اس کے اندر اس جگہ کی نشاندہی موجود ہے جو تاریخ کے مطابق جہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. وہاں سے پھر آپ اپنے بیٹے کو لے کر یہاں پر آئے. پھر جب یہاں پر پہنچی تو لوگوں نے انگلیاں اٹھائی، اعتراض کیا. ان کا تمہاری تو شادی نہیں ہوئی ہے، بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اللہ اکبر. اور جب یہ بات سنی ان کی تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے دل میں یہ بات ڈالی، اور آپ نے اشارہ کیا، آپ نے چپ کر روزہ رکھا. آپ نے اشارہ کیا کہ میں نے آج کلام نہیں کرنا، میں روزہ رکھا ہے چپ. پچھلی امتوں میں چپ رہنے کا بھی روزہ ہوتا تھا. یہ ہماری امت میں نبی پاک علیہ السلام کی جو امت ہے اس کے اندر وہ نہیں، وہ منسوخ ہو گئی. تو آپ خاموش ہو گئے اور اس بچے کی طرف اشارہ کیا. وہ بچہ چند دنوں کا جھولی میں اٹھایا ہوا ہے، اور پھر آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کی، آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا. تو آگے سے وہ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. یہ بچہ کیسے بات کرے گا جو اپنی ماں کی جھولی میں؟ کبھی بچہ بھی بولتا ہے جو چند دن پہلے 1-2 روز پہلے پیدا ہوا، یہ کیسے کلام کرے گا؟ آپ نے اشارہ کیا، اس بچے سے پوچھو. مجھ پر انگلیاں اٹھانے والوں کہ میں بچہ کہاں سے لے آئی، اس بچے سے پوچھو. اللہ. انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا. قرآن حکیم نے پھر کہا جیسے ہی اشارہ کیا آپ بولے اس وقت ماں کی جھولی میں قال انی عبداللہ. اور لوگوں سن لو، میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے. وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبوت عطا کی. یہ ماں کی جھولی میں کلام فرما رہے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. اللہ. اور پھر آگے قرآن حکیم نے اگلی آیات کے اندر اللہ اکبر آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے. اور حضرات علماء نے مفسرین نے یہ بات لکھا، اس سے مراد انجیل ہے. آتانی الکتاب کہ اس نے مجھے کتاب عطا کی، اس سے مراد انجیل. اور حضرت حسن کا قول ہے کہ جب آپ ماں کی پیٹ میں تھے، بطن میں تھے، اللہ نے تورات کا علم ان کو الہام کر دیا. اللہ، کیا شان، کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا. پھر آگے فرمایا وجعلنی مبارکا، رب نے مجھے، میرے وجود کو رب نے مجھے برکت والا بنایا. پتہ چلا جو نبیوں کے جسم ہوتے ہیں یہ برکت والے ہوتے ہیں. نبی برکت والا ہوتا ہے، نبی کا جسم بھی برکت والا ہوتا ہے. نبی جس جگہ پر تشریف فرما ہوتا ہے وہ جگہ بھی برکت والی ہوتی ہے. جہاں برکت والا وجود موجود ہو وہ جگہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے. قرآن حکیم نے آپ کا ذکر فرمایا وجعلنی مبارکا، اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے. اینما کنت، خواہ میں کہیں بھی رہوں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اس نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا. اس نے مجھے تاکید کی ہے نماز کے لیے اور زکوٰۃ کے لیے. مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں. یہ قرآن حکیم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا. اللہ اکبر. اور پھر حضرات امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ رب العزت مجھے مبعوث فرمائے گا، میں اعلان نبوت کروں گا. اور پھر آپ نے اس کلام کو پورا کیا. جب اس کلام کو پورا کیا تو پھر آپ خاموش ہو گئے. اس کے بعد پھر نارمل بچوں کی طرح ماں کے اشارے سے اتنی گفتگو کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ پھر وہ خاموش ہوئے. اللہ. تو اللہ نے یہ بلند اور بالا مقام اور مرتبہ اپنے جلیل القدر پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. آپ کی والدہ محترمہ کا ذکر بھی قرآن حکیم میں، اور آپ کا نام جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نام آپ کا عیسیٰ ہے، لقب آپ کا مسیح ہے. مسا سے کہ آپ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اللہ نے یہ معجزہ آپ کو عطا کیا، اور رب ان کے ہاتھ پھیرنے سے بیماروں کو شفا عطا کر دی. قرآن کریم نے آگے ان معجزات کا ذکر بھی فرمایا جو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور پھر 30 سال تک، 30 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر اللہ کے حکم سے مخلوق خدا کو
خدا کی طرف بلانے کا جو ذمہ داری اور جو مشن تھا وہ اللہ رب العزت نے ان کو سونپا تھا، اس کا آغاز آپ نے فرمایا۔ اور وہ ناصرہ گاؤں ہے جو جھیل کے کنارے تھا، اس علاقے میں پھر آپ رہے، جہاں سے آپ کی والدہ آپ کو وہاں پر لے کر گئیں، اور پھر وہاں پر آپ نے اپنی تبلیغ جو تھی اس تبلیغ کا آغاز جو ہے وہ وہاں پر فرمایا ہے۔ اور پھر قرآن حکیم نے وہ تمام چیزیں ذکر فرمائیں، آگے مفسرین نے ان کا ذکر کیا کہ آپ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے کے اندر بہت سے لوگوں نے جو تھا اس تبلیغ کے نتیجے میں انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور وہ آپ پر ایمان لائے۔ اور جو قریب ترین لوگ جنہوں نے جو ایمان لے کر آئے آپ پر، جنہیں قرآن حکیم ان کے اصحاب کہتا ہے، حواریین کہتا ہے، وہ 12 یا 19 یا 17 مفسرین نے ان کی تعداد لکھی کہ جو آپ کے ساتھی تھے، آپ کے کمپانینز تھے جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، ان کی تعداد تھی۔ اور میں بالخصوص ان میں سے ایک جو شخصیت ہے ان کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں جو ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس میں چونکہ اس دور کے اندر جو آپ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ان میں ایک آپ کے جو حواری ہیں، ایک آپ کے جو ساتھی ہیں وہ حضرت برناباس ہیں، جن کی انجیل برناباس بڑی مشہور اور معروف ہے۔ یہ قبرص کے رہنے والے تھے، سائپرس کے رہنے والے تھے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ ایمان لے کر آئے۔ اور پھر جب یہ ایمان لے کر آئے اور پھر بڑا درد رکھنے والی یہ شخصیت گزری ہے تاریخ کے اندر، اور انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور پھر اللہ نے ان کی زبان کے اندر ایک بلا کی تاثیر رکھی تھی۔ یہ بڑے پرجوش مبلغ تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جب خدا کی طرف بلایا تو آپ کی دعوت کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ توحید خداوندی تھی، وہ توحید تھی، وہی دعوت تھی جو انبیاء اور مرسلین کی دعوت تھی۔ یہ تو بعد کے اندر اس میں تحریف ہوئی، تبدیلیاں ہوئی، لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نظریات کو بدلا۔ تو جو برناباس تھے انہوں نے وہی تعلیم جو عیسیٰ علیہ السلام سے سیکھی، حاصل کی، اسی کو آگے انہوں نے پھیلایا، اور یہ چند دنوں کے اندر اتنے کامیاب مبلغ بنے کہ ایک بڑی تعداد کو یہ عیسائیت کے دامن میں لانے میں کامیاب ہوئے۔ برناباس، اللہ اکبر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ توحید خدا بندی کی، آخرت کی طرف بلانے کی، نماز کی طرف بلانے کی، زکوٰۃ کی دعوت، جیسے قرآن حکیم نے ان کی جو ڈیوٹیز بیان کی ہیں یہاں پر، تو وہ ساری چیزیں، اور یہ بڑی ایک تاریخی ایک چیز ہے ہمارے سامنے۔ میں ابھی گزشتہ ہفتے جب میں گیا جارڈن، تو جاتے ہوئے میں وہاں ایک دن کے لیے سائپرس میں رکا، اور میں اس مقام کو تلاش کر کے پہنچا۔ وہاں پر ہم ساتھی تھے۔ برناباس کی قبر آج بھی اس علاقے کے اندر مشہور ہے وہاں، اور ایک بہت بڑا تاریخی میوزیم بھی ہے، اور اس کے ساتھ وہ ٹوم بنا ہوا ہے، گنبد بنا ہوا ہے، اور وہاں برناباس کی قبر ہے، کیونکہ اسی سرزمین سے وہ تعلق رکھتے تھے۔ اور انجیل برناباس، گوسپل آف برناباس، یہ بڑی مشہور ہے، انگلش میں بھی، عربی زبان کے اندر بھی۔ یہ مصر کے ایک عیسائی دانشور ہیں ڈاکٹر خلیل سعادت، جنہوں نے اس گوسپل آف برناباس کو عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ اور یہ وہ انجیل ہے کہ جسے ہر دور میں عیسائیت نے چھپایا ہے، اس کو کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا گیا۔ کیوں؟ کہ اس کے ہر صفحے پر رسول کریم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی بشارتیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر جگہ۔ قرآن حکیم نے کہا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کو بتاتے تھے کہ میں بشارت دینے آیا ہوں اس نبی کی جو احمد ہے، اور میرے بعد وہ آنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قدم قدم پر دعوت دیتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے کہ میں بشارت دینے کے لیے آیا، میں تو ایک مبشر ہوں، میں تو تمہیں بتانے آیا ہوں کہ جو اصل میرے بعد آنے والا ہے وہ اللہ کا آخری رسول ہے، وہ اللہ کا آخری حبیب ہے۔ تو یہ جو حضرت برناباس تھے، یہ برناباس جنہوں نے اس توحید والی دعوت کو اور ان چیزوں کو لے کر یہ آگے چلے ہیں۔
اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کو بیسیکلی یہ عیسائیت کے اندر جو مشرکانہ چیزیں داخل ہوئیں، یہ اس وقت داخل ہوئی جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے آسمانوں پر اٹھایا، اور ان کے اٹھانے کے بعد اس وقت دنیا یہودیت کا ایک عالم سینٹ پال، جو پہلے یہودی تھا اور بعد میں اس نے عیسائیت قبول کی، رفع آسمانی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اس نے آ کر یہ مشرکانہ جو عقائد تھے، عقیدہ تثلیث تھا، باپ بیٹا روح والا، یہ ساری چیزیں اس کی طرف سے بیچ میں ڈالی گئی۔ شروع کے اندر جب اس نے عیسائیت کو قبول کیا یہودیت کو چھوڑ کر سینٹ پال نے، تو یہ دونوں برناباس اور یہ دونوں مل کر کام کرتے تھے دعوت و تبلیغ کا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص تو اپنے خود ساختہ تصورات کو فروغ دے رہا ہے، مشرکانہ عقائد بیچ میں داخل کر رہا ہے، توحید خداوندی کی بات ہی نہیں کرتا، تو تب ان دونوں کے اندر جدائی پیدا ہوئی، اور جب علیحدگی پیدا ہوئی تو پھر برناباس نے اپنا کام جاری رکھا تیسری صدی عیسوی تک، اور چوتھی صدی کے مڈل اور آخر تک 80 تک تقریباً تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو برناباس کی انجیل تھی اس کو بڑا مقام اور مرتبہ حاصل، لیکن بعد میں جب کلیسا نے بادشاہ اس وقت جو قسطنطین اول تھا، جب اس نے عیسائیت کو قبول کیا تو ملک کا سرکاری مذہب پھر عیسائیت بنا، اور اس موقع کے اوپر پھر جب سرکاری مذہب عیسائیت بنا تو اس نے ایک اپنے اس دور کے عیسائی علماء کی کونسل بنائی، جس میں بڑے بڑے لوگ اس نے شامل کیے، اور ان سب نے مل کر پھر جو چند اناجیل تھیں ان کو سلیکٹ کیا اور باقی سب کو ضائع کر دیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ تقریباً 100 سے زائد اناجیل تھیں اس دور میں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے حواریین نے اور پھر ان کے بعد آگے ان کے لوگوں نے اپنے حافظے کی بنیاد پہ یہ لکھی ہیں۔ جس طرح ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کا نظام تھا سرکار کا، وحی کا، اس طرح کا کوئی نظام اس دور کے اندر موجود نہیں تھا۔ یہ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، آپ صحابہ کو بلاتے، فرماتے ان آیتوں کو لکھو، وہ آیتیں لکھی جاتی، حضور بتاتے کس مقام پر لکھنا ہے، ان آیتوں کو کس صورت میں لکھنا ہے۔ یہ سارا کام ایک سسٹمائز تھا، اللہ کے حکم سے تھا، نبی پاک علیہ السلام لکھوایا کرتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود ان کی کتابیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے جو بچپن کے حالات ہیں اور جو ان کے جوانی کے حالات ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے سے قاصر ہیں، ان کی تفصیلات نہیں ملتی، جنہیں دنیا عیسائیت لاسٹ ایئرز آف جیزس کے نام سے یاد کرتی ہے، کہ ان کا کوئی پتہ نہیں۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وصال تک زندگی کا ہر لمحہ محفوظ ہے۔ جو پڑھنا چاہے کھلی کتاب کی طرح میرے آقا کی زندگی اس کے سامنے موجود ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کی زندگی کا لمحہ محفوظ کیا گیا، آپ کی احادیث کو محفوظ کیا گیا، قرآن حکیم کا پورا نظام موجود تھا۔ حضرت عثمان غنی کا دور دیکھیں، پھر قرآن کی اس کو کتابی صورت میں جمع کرنا دیکھیں، کتنے معاملات ہیں، لیکن اس دور کے اندر یہ ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ان کے ساتھی تھے جن سے آپ کلام فرماتے تھے، ان کو اللہ کا پیغام سنایا کرتے تھے، انہوں نے سنا، ان کے پاس لکھنے کا سسٹم ہی اس دور میں کاغذ ہی نہیں تھا، اور چیزیں بھی نہیں تھیں، ایسی لکھنے پڑھنے کا سسٹم موجود ہی نہیں تھا۔ اور پھر انہوں نے اپنے اگلے بندوں کو سنایا، انہوں نے اگلوں کو سنایا، بعد میں جا کر بعد والے لوگوں نے یہ اناجیل مرتب کی اپنے حافظے کی بنیاد پر، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا، اور اس کے اندر جتنی اناجیل ہیں ان میں انجیل برناباس کو ایک بڑی خاص اہمیت حاصل رہی اس دور کے اندر، لیکن جب وہ کلیسا کی کونسل نے فیصلہ کیا تو باقی اناجیل انہوں نے جلا دی، 200 سے زائد اناجیل کو جلایا گیا، اور 4 یا جو مختصر تھیں جو آج موجود ہیں، یہ نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کی صورت میں، یہ نیو ٹیسٹمنٹ اس کے اندر جو چیزیں شامل ہیں، آج ان 4 اناجیل پر ان کا اتفاق ہے، باقی ساری ضائع کر دی گئی۔ لیکن اس دور کے اندر ایک نسخہ انجیل برناباس کا وہ
محفوظ تھا. کئی لوگوں نے جو ان کے پیروکار تھے انہوں نے ان تعلیمات کو محفوظ رکھا، حتیٰ کہ کئی 100 سال کے بعد جب برناباس کی قبر کھولی گئی تو اس میں سے بھی ایک انجیل برناباس کا نسخہ ان کے سینے پہ رکھا ہوا ملا تھا. اور ابھی بھی گزشتہ کچھ عرصہ پہلے ترکی کے اندر بھی کئی ہزار سال پرانا انجیل کا ایک نسخہ پچھلے دنوں دریافت ہوا تھا، وہ بھی آج کل وہاں کسی میوزیم کے اندر رکھا ہوا. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ جو انجیل برناباس تھی اس کو ہر دور کے اندر چھپایا گیا، ہر دور کے اندر چھپا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب انجیل برناباس رکھنے والے کو قتل کر دیا جاتا تھا، کہ جس کے بعد برناباس کی انجیل ہوگی اس کو قتل کر دیا. کیوں؟ کہ اس انجیل برناباس کے اندر قدم قدم پر ہر پیج پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کا اور حضور کی تعلیمات کا، توحید خدا بندی کا، آخرت کا، ان تمام چیزوں کا ذکر موجود ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر موجود ہے. اللہ اکبر. تو حضرات یہ تقریباً 46 340 اور پھر یہ 306 اور 7 کے دوران یہ پھر سرکاری طور پہ جو وہ انجیلیں 4 منتخب کی گئیں اور باقی چیزیں انہوں نے ضائع کر دی. اللہ. تو یہ کچھ ایک دو باتیں میں یہاں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جو انجیل برناباس ہے اس کے اندر جو چند ایک مقامات ہیں، مختصراً میں ایک دو باتیں آپ حضرات کے گوش گزار جو ہے اس موقع پہ کرنا چاہتا ہوں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے آسمانوں کی جانب اٹھایا، وہ جگہ آج بھی موجود ہے بیت المقدس میں. حضرت داؤد علیہ السلام کے مزار شریف کے بالکل ساتھ ہم وہاں گئے تھے، دوست یہاں کافی جو ساتھ تھے انہوں نے دیکھی ہے کہ جہاں آخری کلام کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے. چونکہ آپ اس گاؤں میں رہتے تھے، اس گاؤں سے پھر عید کا موقع تھا، آپ یروشلم میں آئے اور پھر یہاں آپ کی گرفتاری کا منصوبہ بنا کہ آپ کو گرفتار کیا جائے اور آپ کو سولی پر چڑھا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے. یہ پلاننگ ساری وہاں پر ہوئی. تو جس آخری اس مقام میں بیٹھ کر آپ نے اپنے حواریین سے کلام کیا، گفتگو کیا آپ نے، وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے وہاں پہ بیت المقدس میں. مسجد اقصیٰ سے کچھ تھوڑے سے فاصلے پر ہے، 10-15 منٹ کی واک ہے. تو وہاں پر آخری کلام انہوں نے کیا اپنے حواریین سے. تو اس کے اندر ایک عیسیٰ علیہ السلام نے جانے سے قبل اپنے جو حواریین تھے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں. تو اس نصیحتوں میں پہلی بات یہ فرمائی کہ میں اللہ کے آخری رسول کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے آیا. اے میرے ماننے والوں، میرے حواریین، میں اللہ کے آخری رسول کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. اور اس آخری رسول کے آنے کا وقت اب قریب آ چکا ہے. اس آخری رسول کے آنے کا وقت اب قریب آ چکا ہے، اور لہذا تم پریشان نہ ہونا، خوفزدہ نہ ہونا. اور وہ جو خاتم النبیین ہے، وہ جو اللہ کا آخری رسول ہے، وہی انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہے. اس انسانیت کو ظلم و ستم سے، شرک سے، کفر سے نجات دلوانے والا اگر کوئی ہوگا وہ اللہ کا آخری رسول ہوگا. یہ انہوں نے اس کے اندر جب جانے کی بات کی تو اس کا ذکر فرمایا. تو یہ جو ڈاکٹر خلیل سعادت نے اس کو مرتب کیا تھا عربی زبان کے اندر مصر سے، اور مصری ایک عالم ہیں سید رشید رضا، انہوں نے اس کتاب کو عربی زبان میں مصر سے شائع بھی کیا. اور اس پر بہت اچھا کلام اور اس پر خوبصورت چیپٹر ہمارے کراچی سے سیرت انسائکلوپیڈیا، جو سیرت ریسرچ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، تقریباً 100 والیومز میں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر وہ کام کر رہے ہیں. اب تک وہ 5-6 جلدیں، اس کی بڑی ضخیم جلدیں کراچی سے چھپی ہیں. تو اس کی جو پہلی جلد ہے وہ مذاہب عالم کے بارے میں ہے، اور اس میں پورا چیپٹر ہے انجیل برناباس کی بشارتوں کا. اور وہی ڈاکٹر خلیل سعادت جو تھا عیسائی دانشور، اس کی عربی کتاب کی ٹرانسلیشن اس کے اندر شائع کی گئی. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو وہ چیپٹر جو ہے بشارات والا اس کو الگ سے ہم بھی انشاءاللہ شائع کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس میں ذکر ہے، اس میں یہ بات آئی. انہوں نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دنیا سے جانے کی بات کی تو جو ان کے حواریین تھے وہ رونے لگ گئے.
تو آپ نے جواب دیا تمہارے دل بے چین نہ ہو اور تم خوفزدہ نہ ہو، کیونکہ میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ تمہارا اور میرا خالق اللہ ہے۔ ہم سب کا پیدا کرنے والا ہمارا خالق وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہاری حفاظت فرمائے گا، تمہیں بچائے گا۔ یہ آخری ان سے کلام آپ فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ رہا میرا معاملہ تو میں تحقیق دنیا میں صرف اللہ کے رسول کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے آیا۔ میرے آنے کا مقصد فقط دنیا کو بتانا ہے، راستہ ہموار کرنا ہے کہ جس کی خاطر کائنات بنی ہے وہ محبوب آنے والا ہے، وہ رسول آنے والا ہے، وہ نجات دہندہ کائنات کے لیے آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے اگلی بات بھی دیکھیں، اس کے اندر انجیل برنباس میں ایک یہ بھی جملہ اس کے اندر آگے اس کلام میں اس خطبے میں ان کا شامل ہے، ان کا لیکن خبردار دھوکہ نہ کھانا، خبردار دھوکہ نہ کھانا۔ کس بات سے دھوکہ نہ کھانا؟ کیونکہ میرے بعد بہت سے جھوٹے نبی بھی آئیں گے، میرے بعد بہت سے جھوٹے نبی بھی نبوت کا دعویٰ کریں گے، کلیم کریں گے، جو میرا کلام لیں گے اور میری انجیل کو ناپاک کریں گے۔ اور تب پھر ان کے ایک ساتھی تھے، انہوں نے اندریاس، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ٹیچر، ہمارے معلم، ہمیں کچھ نشانیاں ان کی بتا تاکہ ہم پہچان سکیں جب وہ تشریف لے کر آئیں۔ تو جواب میں پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے زمانے میں نہیں آئے گا، تمہارے چند سالوں کے بعد آئے گا، اور اس وقت آئے گا جب میری انجیل کو باطل کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ بمشکل 30 لوگ صاحب ایمان رہ جائیں گے، اور اس وقت پھر اللہ دنیا پر رحم فرمائے گا، سو وہ اپنا رسول بھیجے گا۔ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ایک سفید بادل اس پر سایہ کرتا ہوا چلا کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے اندر آپ نے کتنی مرتبہ بولا، وہ شام کا سفر، وہ بحیرہ راہب، اور وہ اپنے چچا کے ساتھ شام کی طرف بچپن میں آنا، اور وہ درخت آج بھی جارڈن کے اندر موجود ہے جسے صحابی ٹری کہتے ہیں، اور صحرا کے اندر اکیلا درخت ہے جو سبز و شاداب اور تر و تازہ کھڑا ہوا۔ یہ وہی درخت تھا جہاں بچپن میں نبی پاک علیہ السلام گزرتے ہوئے اس مقام پہ اس درخت کے نیچے ٹھہرے تھے، اور اس نے اپنی شاخیں حضور پہ سائے کے لیے پھیلائی ہوئی تھی، اور وہ راہب دور سے دیکھ رہا تھا کہ آج درخت سایہ کر رہا ہے، بادل اوپر کھڑے ہوئے ہیں سایہ بن کر۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ دعوت کی، اور آپ وہیں تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی کوئی پیچھے رہ گیا ہے، اسے بھی لے کر آؤ۔ اور جب وہ لے کر آئے تو اس نے نشانیاں اور مہر نبوت کو دیکھا اور کہا یہ اللہ کا آخری رسول ہے۔ اللہ تو یہ سایہ کرنے والی روایتیں کتنی ہیں، اور کب عیسیٰ علیہ السلام اس کا برنباس کہتے ہیں، نشانی بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس بات سے کہ جس کے سر پر ایک سفید بادل چھایا رہے گا، جس سے خدا کا وہ برگزیدہ بندہ پہچان لیا جائے گا، خدا کا برگزیدہ بندہ پہچان لیا جائے گا، اور اس کے ذریعے دنیا پر آشکارا ہوگا۔ وہ بے دینوں پر بڑی قوت کے ساتھ سامنے آئے گا۔ وہ زمین پر بت پرستی کو نیست و نابود کر دے گا، وہ زمین پر بت پرستی کو نیست و نابود کر دے گا، بت پرستی کو ختم فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ کہتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس کے بچپن میں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس نبی کے بچپن میں چاند اسے لوریاں دے کے سلایا کرے۔ وہ جو کتنی مشہور حدیث ہیں جو آپ سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام انگوڑے میں اور انگلی، چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پہ یہ چلتا تھا کھلونا نور کا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جس کا ذکر فرمایا جس معجزے، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ نشانی اپنے اصحاب کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کے بچپن میں چاند اس کو لوریاں دے کر سلائے گا، اور جب وہ بڑا ہوگا تو چاند کو اپنے ہاتھ میں پکڑے گا۔ یہ معجزہ شق القمر کی طرف اشارہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس چاند کو ٹکڑے کر کے دکھائیں، حضور نے اس طرح اشارہ کیا، ایک پہاڑ کی اس طرف ٹکڑا تھا اور دوسرا اس طرف ٹکڑا تھا۔ تو یہ نشانیاں برنباس کی اس
بلکہ ایک جگہ ایک اور ان کا خطبہ ہے، اس میں یہ لفظ ہیں ان کے، برنباس کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے اس نبی کو محبوب کو وہ شان عطا کی ہے کہ میں تو ان کے جوتی کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں، میں اس قابل بھی نہیں کہ ان کی جوتی کے تسمے کھولوں، وہ اللہ کا آخری رسول آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ اس کے اندر ایک بات، اور پھر ایک اور بڑی بات آخری، برناباس کے نام سے اس میں ان کو خطاب کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، اور فرمایا کہ اے برناباس جان لے کہ میں بعد میں یہاں بڑی اذیت کا معاملہ ہوگا، اور جب آخری وقت جن لوگوں کے اندر درمیان آپ موجود تھے، قرآن حکیم نے کہا نا کہ ہم نے ان کے اندر شبہ پیدا ہو گیا تھا اور وہ پہچان نہیں سکے، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، ان کی شکل ایک اور شخص پہ ڈال دی گئی جس کو پکڑ کر سولی چڑھایا گیا، چونکہ اس نے منافقت کی کہ باہر جا کے یہودی سپاہیوں کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اندر ہے، اسی کا ذکر یہاں پر انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے ایک شاگرد کے ہاتھ 30 سکوں کے ٹکڑوں کے عوض بیچا جاؤں گا، اور مجھے یقین ہے جو میرے نام پہ سودا کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور وہی ہوا جس نے بتایا تھا کہ عیسیٰ اندر ہیں، اسی پر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبہات ڈال دی، شکل اسی طرح بنا دی، آپ کو اٹھا لیا اور اس کو پکڑ لیا گیا اور بعد میں اس کو سولی چڑھا دیا گیا۔ یہ بات انجیل برنباس کے اندر بھی یہ بات مشہور ہے، اور پھر آگے فرمایا کیونکہ خدا مجھے زمین سے اوپر اٹھا لے گا اور اس غدار کی شکل بدل دے گا، ہر کوئی اسے خیال کرے گا کہ میں ہوں، اور پھر وہ بری موت مرے گا، پھر مدتوں دنیا میرے بارے میں غلط فہمی کا شکار رہے گی کہ میں قتل ہو گیا ہوں یا آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا ہوں، اور لیکن اس غلط فہمی کا تدارک بھی اللہ کا وہ آخری رسول آ کر کرے گا، وہ دنیا کو بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے، قتل ہونے والا کون تھا اور آسمانوں پر اٹھائے جانے والا کون تھا۔ تو حضرات یہ عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ جتنی یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ہے، اس میں بھی اس پر بھی علماء نے بہت سا کام کیا ہے کہ بہت سی چیزیں اس میں بھی جا بجا آج بھی نشانیاں موجود ہیں جن میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، حضور کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ کے ہر نبی نے دنیا کو بتایا کہ اللہ کا آخری رسول آنے والا ہے، میں تو راہ ہموار کرنے کے لیے آیا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، وہ میرے بعد آ رہا ہے جو اللہ کا آخری رسول ہوگا۔ اور برناباس کی بالخصوص جو انجیل ہے اس کے اندر تو ہر صفحے پر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے ملیں گے۔ تو یہ قبرص کے رہنے والے تھے، سائپرس میں، جو قبرص سائپرس آج دو حصوں میں ہے، ایک گریس کے پاس ہے اور ایک ترکی کے پاس ہے، جو ترکی والا حصہ ہے اس میں آپ کی قبر ہے برناباس کی۔ تو یہ گزشتہ دنوں مجھے بھی وہاں حاضری کا موقع ملا جب ہم گزر رہے تھے وہاں سے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حواریین میں سے وہ ساتھی ہیں، اور ان کی انجیل برناباس میں نبی پاک علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور یہ واحد وہ بندے تھے جنہوں نے ہر دور میں توحید خدا بندی کی بات کی، شرک سے روکا ہے، بت پرستی سے روکا ہے، تثلیث کے عقیدے کا سختی سے رد کیا ہے، یعنی اس کے اندر قدم قدم پہ بات میں تو خدا کا کوئی بیٹا نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، وہ واحد وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو یہ جتنے بعد میں یہ تعریف اور یہ عقائد داخل ہوئے، یہ سب سینٹ پال کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، وگرنہ جو انبیاء کی دعوت ہر دور میں رہی ہے وہ توحید خدا بندی کی دعوت رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کروڑ ہار رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن نے بھی بتایا، سرکار نے بھی بتایا کہ وہ اٹھا لیے گئے اور وہ قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے، جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر فرشتوں کے ہمراہ وہ تشریف لائیں گے، ایسے لگے گا جیسے ابھی نہا کے آ رہے ہیں، قرب قیامت سے پہلے وہ آئیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ و جاوید موجود ہیں آسمانوں پر، اور معراج کی رات میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات بھی فرمائی ہے، تو وہ آئیں گے اور آ کر پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ بھی فرمائیں گے اور اس دین کو وسعت بھی دیں گے، اور پوری دنیا میں پھر اسلام کا دور دورہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہسٹری کو، تاریخ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان چیزوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور دین کا جو پیغام ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات، گزشتہ دنوں ہمارے حاجی ایوب صاحب